الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں والدین کے حقوق۔ والدین اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو والدین کی نعمت حاصل ہے، وہ حیات ہیں اور ان کے زیر سایہ ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ والد اللہ رب العزت کی نعمت اور اس کی رحمت ہے، اور والدہ کا مقام کیا پوچھنا، ان کا رتبہ تو والد سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں۔ اسلام چونکہ دین رحمت ہے، فطری دین ہے، اور اس نے جو تعلیمات دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اس کو برتنے کے لیے، چونکہ وہ فطری ہیں اور اس پر عمل کر کے انسان کا اندرون بھی سکون پاتا ہے، اور اس کی زندگی کے جو بیرونی معاملات ہیں وہ سب بھی بحسن خوبی انجام پاتے ہیں۔ اس لیے اس نے والدین کے سلسلے میں مومنین کو، والدین کے اولادوں کو نصیحتیں کی ہیں، ہدایات دی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا اعزاز ہی ہے کہ اس نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا حق بندوں کا گنایا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ ایک جگہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ اور والدین کے شکریہ کو یکجا فرما دیا ہے، اپنے حق کے بعد ان کا حق بتایا ہے۔ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کو گنایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، فرض فرما دیا ہے کہ عبادت و بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کی جائے، ان کے ساتھ برتاؤ بہتر انداز کا ہو، نرمی کا معاملہ ان سے کیا جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمارے لیے بہت ساری ہدایات بتائی ہیں۔ کوشش ہم کریں گے اس گفتگو میں کہ اختصار کے ساتھ وہ اہم پہلو جو والدین کے حقوق سے متعلق ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں میں سے دونوں کے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو اگر تمہارے پاس پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے نرم بات کرو، اچھی بات کرو، جو ان کے مزاج پر گرا نہ گزر جا رہی ہو۔ یہ ہدایت جو اسلام کی ہے غیر معمولی ہے۔ اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا سلوک اس انداز کا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وصینا الانسان بوالدیہ، والدین کے سلسلے میں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کے حمل کو اٹھایا ہے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ۔ جب ماں پیٹ میں بچے کو لیے ہوتی ہے تو کن کن کرب اور پریشانیوں سے گزرتی ہے اس کا احساس کوئی ماں ہی کر سکتی ہے۔ کتنی پریشانیوں کے ساتھ وہ جنتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت کیا پریشانی اور اضطراب ماں کو ہوتا ہے، اس کا احساس عام آدمی نہیں کر سکتا۔ باپ کا بھی بڑا حق ہے
لیکن ماں کا حق 3 گنا زیادہ بلند ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ کہا ثم، کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ کہا تمہارے باپ۔ ماں کا درجہ 3 گنا اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، پریشانی جھیلتی ہے، پیدائش کی پریشانی جھیلتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بچے کی ساری جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی دیکھ اور پرداخت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جتنی بھی پریشانیاں جھیلنا ہو تو جھیل لیتی ہے، لیکن وہ اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ پریشانی میں رہے۔ تو کہا کہ یہ جو مقام ہے ماں کا اور یہ جو قربانیاں ہیں ماں کی، اس کی وجہ سے اس کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے قدموں کے نیچے نہیں کہا، ماں کے قدموں کے نیچے کہا ہے۔ باپ کا بھی حق ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی احترام لازم ہے، اس کا جو حق ہے اسے پورا کرنا ہے، لیکن ماں کی انہی غیر معمولی خدمت کی وجہ سے اور انہی غیر معمولی قربانیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوستو اور ساتھیو، اس پہلو کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں اور اس کے نتیجے میں جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، عہدہ برا ہونے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ بھی قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے کہ ماں باپ اگر مسلم ہیں تو ان کی تمہیں دیکھ ریکھ تو کرنی ہے، ان کا ادب و احترام تو کرنا ہی ہے، ان کے حقوق کو تمہیں پہچاننا ہی ہے، لیکن اگر تمہارے ماں یا باپ مشرک ہوں، ایمان نہ لائے ہوں، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ تم بھلا برتاؤ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تم کو اصرار کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شرک کر جاؤ تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ ماں باپ اگر معصیت کا حکم دے رہے ہوں تو وہاں ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن اگر غیر مسلم ہیں وہ اور اپنے پرانے مذہب پر ہیں، دین اسلام پر نہیں ہے وہ، تب بھی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے ساتھ معروف کا برتاؤ کیا جائے، بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوے میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہماری والدین نہیں والدہ زندہ ہیں۔ تو کہا کہ پھر ان کے ساتھ تم لگ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کے ساتھ کیا سلوک قرآن دیتا ہے، اس کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتاتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، اور خاص طریقے سے اگر وہ بڑھاپے میں ہوں تو ان کا رتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کے پیش نظر بندے مومن کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، ان کے حقوق ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو، اپنی مصروفیات کو منظم کریں اور ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک بہتر ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں کوئی پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، وہ شخص خوش قسمت نہیں ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کے جنت حاصل کرنا ایک بہت ہی آسان اور ایسا نسخہ ہے جس پر چلنا مشکل نہیں ہے، آدمی اگر کوشش کرے تو آسانی کے ساتھ ان پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی تعلیمات ہیں اسلام کی والدین کے حقوق کے تعلق سے، یہ چیز آپ کو کسی اور مذہب میں، کسی اور مسلک میں، کسی اور نظام زندگی میں، کسی اور نظریے میں نہیں ملے گی۔ ماں باپ کا کردار کیا ہوتا ہے بچے کی پیدائش اور اس کی پرورش میں؟ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ پروان چڑھے،
بچہ آگے بڑھے، وہ پھلے پھولے۔ ہر ماں باپ کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ بچہ آگے جائے، وہ صحت و تندرستی سے رہے۔ اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو والدین بلکنے لگتے ہیں، بچے کو اگر کوئی ناگہانی مصیبت آ گھیرتی ہے تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کی ہمیشہ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی ہمیشہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ آگے بڑھے، بچہ پروان چڑھے، علم کی جو منازل ہیں، ترقی کے جو درجات ہیں، اس میں بڑھتا چلا جائے۔ اس لیے حق یہ بنتا ہے ماں باپ کا کہ بچہ بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، بچہ ان کا ادب و احترام کرے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ آج رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا قرآن مجید اس دنیا کے بنانے والے خدا کا کلام ہے اور اس کی کتاب ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کیا قرآن مجید ایک لیونگ میریکل یعنی ایک زندہ معجزہ ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید کی دعوت کیا ہے اور انسان سے اس کے مطالبات کیا ہیں؟ خود اپنے بارے میں قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر میرا پروگرام قرآن اور انسان۔ کتاب ہدایت قرآن کی آسمانی حیثیت اور انسانوں کے لیے اس کی اہمیت کا بہترین بیان، اللہ کا فرمان۔ آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میں اختصار کے ساتھ کیا حقوق ہیں ماں کے اور باپ کے، ان کا تذکرہ میں چند جملوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے، قرآن مجید کی آیات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک اور احسان کا جو لفظ ہے وہ بہت جامع لفظ ہے، غیر معمولی ہے۔ یہ احسان اس سلوک کو کہتے ہیں، اس رویے کو کہتے ہیں، اس برتاؤ کو کہتے ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو اخلاق کی اور برتاؤ کی، اور جو بلند مقام پر ہو، جس میں ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی ہوں۔ احسان کا جو رتبہ ہے اور اس کا جو درجہ ہے وہ غیر معمولی، سب سے اوپر آتا ہے۔ تو کہا والدین کے ساتھ تمہارا سلوک بہتر نہیں ہونا چاہیے، تمہارا سلوک اچھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا سلوک احسان کا ہونا چاہیے، جو اخلاق و کردار کی سب سے اوپری منزل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کا یہ حق بھی ہے کہ بڑھاپے میں ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ زیادہ پریشان ہونے لگتے ہیں،
بات بات پہ ان کو غصہ آنے لگتا ہے. لہٰذا تم تو بوڑھے نہیں ہو، اپنے والدین کے اس رویے پر تم پریشان ہو یا اپنے اس رویے پر تم چڑھ جاؤ، اس رویے پر تم کو غصہ آئے، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں. وقل لهما قولا کریما، آگے یہ کہا گیا تو اف تک کہنے کی بھی گنجائش نہیں کہ ارے آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی بندہ نہ کہے. آپ بتائیے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر والدین کے ساتھ اگر بچے کا یا اس کی اولاد کا یہ رویہ ہوگا تو ماں باپ کو سکون ملے گا، ماں باپ کو اطمینان ملے گا، ماں باپ بڑھاپے میں اچھے انداز سے زندگی گزار سکیں گے. اس لیے کہ بڑھاپے میں ان کو شفقت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے. بڑھاپے میں ان کو زیادہ گویا کی ٹینشن یا دماغ پر بوجھ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ان کو ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنے بڑھاپے کو بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے شکر اور اللہ رب العزت کے لیے توشہ اکٹھا کرنے میں لگائیں. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیریڈ کو سازگار بنائیں. اسی طریقے سے کہا کہ ادب کا پورا لحاظ رکھنا ہے. جو باپ ہیں، ماں ہیں، ان کا ادب پورا رکھنا ہے، ان کا لحاظ پورا رکھنا ہے. ان کے سامنے ادب کے ساتھ جانا ہے، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا ہے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ تعلیمات اسلام کی. ان کا لحاظ اگر بندہ رکھے تو ہمارا گھر جنت نشان بن جائے گا، ہمارے گھر کے حالات سدھر جائیں گے، ہمارے آئلی جو نظام ہے اور آئلی جو صورتحال ہمارے گھروں کی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوا جائے. کہا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ملائم بات کہو، ان سے نرم بات کہو، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ. یہ بھی ان کا حق ہے. بچپن میں تمہارے ساتھ انہوں نے شفقت کی، بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ محبت کی، بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ نرمی کی. آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ رحمت، شفقت، مودت، الفت کا معاملہ کرو. کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو کا سایہ کیے رکھو ان کے اوپر. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے غیر معمولی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت، پستی، رحمت کا، شفقت کا، محبت کا، الفت کا جو بازو ہے، اس بازو کو ان کے اوپر سایہ کیے رکھو. دوسرے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسے مرغی اپنے بچوں پر اپنے گویا کی شفقت کا پھیلائے رہتی ہے اور اس میں ان کو سمیٹے رہتی ہے. کیا اسلوب ہے قرآن مجید کا؟ رحمت کا بازو ان کے اوپر، اس کا سایہ رکھو. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب ان کے ساتھ تو رحمت کا، شفقت کا ویسے ہی معاملہ فرما جیسے انہوں نے میرے ساتھ جب میں بچپن میں چھوٹا تھا اس وقت انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا. یہ ماں کا، یہ باپ کا حق ہے. غیر معمولی صورتحال ہے جس کو قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے، جو عقل کو اپیل کرتی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، جو دل میں اتر جانے والی باتیں. دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو تمہارے والدین ہیں ان کے لیے تمہیں دعا کرنا ہے. دعا بہت ضروری چیز. کہا کہ دعا کرنا ہے. دعا کیا چیز ہے؟ دعا یہی ہے کہ میرے مالک میرے والدین کو سلامت رکھ، میرے والدین مجھے اس بات کی قوت عطا فرما کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں. یہ ماں باپ جن کی خدمت کرنے میں تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری جانب سے گویا کی نعمتوں کا اور رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے میرے مالک، یہ میرے لیے نعمت ہیں. ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رکھ اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. یہ دعا ان کے لیے کر سکے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے. صحیح بات ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، ثواب بند ہو جاتا ہے. لیکن کہا تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اس کے ذریعے ہو گیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا، یتیم خانہ کھول دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ. اور علم ينتفع بھی، یا کوئی جانکاری، کوئی نالج ایسی دے دی لوگوں کو جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ فرمائی او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے یا دعا کرے تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے والدین کو. یہ ان کا حق ہے ماں باپ کا.
کہ مرنے کے بعد والدین کے حق میں جو اس کی اولاد ہے وہ دعا کرے. بندہ کہے گا بار الہ میں تو کل بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی. کیا رتبہ ہے جو اسلام نے والدین کو دیا ہے، کیا حقوق ہیں جو اسلام نے متعین کیے ہیں. والدین کیا خوش قسمت ہیں کہ اولاد کے تئیں جو ان کے حقوق متعین کیے گئے ہیں وہ کس درجہ ہیں. اولاد کیا خوش قسمت ہیں کہ والدین کی خدمت کر کے ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اور قریب ہوتے ہیں. ان سارے امور پر ہم تمام کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. قرآن مجید میں بھی تفصیلات اور موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. کہا ثم ایو، کہا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد جہاد. نماز اور جہاد کے درمیان والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا ہے. والدین کو ادب احترام کے سلسلے میں بات آ چکی ہے. والدین کی انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صورتیں یہ بھی ہیں کہ والدین کے جو دوست ہیں، والدین کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. کیا رتبہ بیان کیا ہے اسلام نے. جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے دوست رہے ہیں، جن سے ان کی انسیت رہی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کیے جائیں. اس کے بارے میں تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر ہم والدین کا حق نہیں پہچانتے، اگر ہم والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو بدترین وعید آئی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ رب العزت نے بڑی دھمکی دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ان کا حق نہیں پہچانتے ہیں یا ان کا حق پورا نہیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں، کیا ان کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وہ عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ. اور آگے آپ نے جھوٹی گواہی کے بارے میں بتایا کہ جھوٹی گواہی بھی کبیرہ میں آتی ہے. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کی ذمہ داری، اس سے معافی مانگنا، ان کے قریب جانا، یہ بہت ہی بہترین کام ہے. یہ بڑا رتبہ بلند ہے. ہر باپ معاف کر دیتا ہے، ہر ماں معاف کر دیتی ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارے تعلقات خدا نخواستہ گڑبڑ ہیں تو اس کو درست کرنے کے سلسلے میں پیش رفت ہمیں کرنی چاہیے. ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص جو اپنے والدین کو ناراض رکھے. آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، شادی ہونے کے بعد والدین سے آدمی دور ہونے لگتا ہے، ان کے حقوق نہیں پہنچانتا، بال بچوں میں لگا رہتا ہے، وہ دیگر مصروفیات اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں. لیکن دوستوں اور ساتھیوں، یہ رویہ صحیح نہیں ہے. ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے الرٹ رہیں. اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے. ہم تمام کو آخرت کی کھیتی کے لیے تیار رہنا چاہیے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو والدین کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک وہ ہمارے اوپر ان کا سایہ موجود ہے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے حق کو پورا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور پر توجہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.